اگر کبھی زندگی میں آپ بہت ہی زیادہ تنہائی محسوس کریں، آپ کو ایسا لگے کہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو آپ کی بات سمجھے، کوئی ایسا نہیں ہے جس سے آپ اپنے دل کا حال بیان کر سکیں، تو اب جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں اسے نہایت توجہ سے سنیے گا، کیونکہ اس کو سننے کے بعد آپ کے دل کے تمام مسئلے حل ہو جائیں گے اور پھر آپ کو کسی اور کے سامنے دست سوال ہونے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ مدینہ منورہ میں ایک خاتون تھی جس کا توازن عقل ٹھیک نہیں تھا۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما تھے تو وہ دروازے پر آئی اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اشارہ کیا کہ میری بات سنیں، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اٹھ کے دروازے کی طرف چل دیے۔ ذرا سوچئے کہ آج اگر کسی شخص کو ذرا سا اونچا منصب مل جائے تو وہ لوگوں کو منہ نہیں لگاتا، نچلے طبقوں کے لوگوں سے ملنا پسند نہیں کرتا، جبکہ یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو اسے اس منصب تک لے کر آتے ہیں۔ بھلا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کسی کا اسٹیٹس ہو سکتا ہے؟ اب اس عورت کی بات سننے کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں۔ اس بڑھیا نے کہا، حضور مجھے آپ سے باتیں کرنی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جی کیجئے، آپ کو جو بھی باتیں کرنی ہیں۔ تو اس بڑھیا نے کہا، یہاں نہیں، آپ باہر کھلی جگہ پر تشریف لے جائیں، میں وہاں آپ سے باتیں کروں گی۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہاں چلے گئے۔ کڑکتی دھوپ، عرب کا موسم اور اس عورت کا توازن عقل بھی ٹھیک نہیں۔ پھر باتیں سننے کے لیے جس کو حضور مل جائیں، کسی نے کیا خوب کہا ہے، اسی شوق میں کی ہے تجھ سے ہزار باتیں، اسی شوق میں کی ہے تجھ سے ہزار باتیں، تیرا حسن تیرے حسن بیاں تک دیکھوں۔ ذرا سوچئے کہ ایک کڑکتی بھی دھوپ اور عرب کا ریگستان، اگر ہم سے کوئی کہے کہ اسے ہم سے دھوپ میں کوئی بات کرنی ہے تو ہم اس کی بات سننے کے بجائے اس پر آگ بگولا ہو جائیں گے۔ اگر ہمارے سامنے کوئی ایسی عورت آ جائے جس کا ذہنی توازن درست نہ ہو تو حقیقت یہی ہے کہ ہم اس عورت کی بات سننا بھی گوارا نہ کریں، لیکن یہاں بات ہے ہمارے دو جہاں کے سردار کی۔ اب وہ عورت کافی دیر تک حضور سے گفتگو کرتی رہی۔ جب تھک ہار کے خود جانے لگی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، ہمیں غصہ تو بڑا آ رہا تھا اس عورت پہ، لیکن کہہ کچھ نہیں سکتے تھے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود دھیان سے سن رہے تھے۔ جب تھک کے جانے لگی تو ہم نے عرض کی، حضور اس عورت کا توازن عقل ٹھیک نہیں ہے، لوگ اس کو دیکھ کے راستہ بدل لیتے ہیں، جس کے پاس کھڑی ہو جاتی ہے پھر جان نہیں چھوڑتی۔ آپ کا وقت قیمتی، بدن نازک اور کار نبوت کی اہم ذمہ داریاں، آپ ایسی ویسی عورتوں کی بات نہ سنا کریں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا، عمر پورے مدینے میں اس بیچاری کی کوئی نہیں سنتا، تو کیا اب میں بھی نہ سنوں؟ ایک تو ہی ہے میری آس کا سہارا، ایک تو ہی ہے میری آس کا سہارا، گر تجھ سے نہ کہوں تو پھر کس سے جا کے کہوں۔ دیکھا آپ نے کہ ایک عورت جس کا ذہنی توازن درست نہیں تھا، پورے مدینے میں اس کی کوئی نہیں سنتا تھا، لیکن جب وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئی جن سے بڑھ کر کوئی نہیں، تو وہ کتنے دھیان سے ان کی باتیں سن رہے ہیں۔ تو اگر آج آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنے دل کا حال کسی سے نہیں کہہ سکتے، کوئی ایسا نہیں ہے جو آپ کی فریاد سن سکے، کوئی ایسا نہیں ہے جس سے آپ اپنے دکھ تکلیف پریشانی بیان کر سکیں، تو گھبرائیے نہیں، حضور ہے نا، حضور سنتے ہیں، حضور جانتے ہیں، حضور کو سب پتہ ہے۔ بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ امتی پریشانی میں ہو، امتی اپنے درد میں، اپنی تکلیف میں اپنے آقا کو پکارے اور آقا کو خبر نہ ہو، آقا سب جانتے ہیں۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔